شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نواں روزہ ہے۔ ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے روزہ نہ رکھنا۔ بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بانوں کی وجہ سے روزہ کھاتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی رہتی ہیں اور فرشتے انسانوں پر فخر کرتے ہیں، انسانوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ وہ انسان جو سخت گرمیوں میں مشکل حالات میں رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے روزے داروں پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ کبھی بیماری کا بہانہ بنا کر، کبھی مصروفیات کا بہانہ بنا کر روزہ کھاتے ہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا ایک روزہ کھا جانا، ایک انسان اگر رمضان المبارک کا روزہ کھاتا ہے پھر اس کے بعد پوری زندگی وہ روزے رکھتا ہے تو اس ایک روزے کی جگہ کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضه صوم الدهر کله وان صام، کہ جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ کھاتا ہے، اس نے ایک روزہ توڑ دیا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ چھوڑ دیا، تو اس کے بعد پھر پوری زندگی اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اس ایک روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی وعید ہے کہ ہم حالات بھی اچھے ہو، موسم بھی اچھا ہو، اور اللہ کا حکم ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اور پھر ہم روزے نہ رکھیں۔ بیماری کی حالت میں اور کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں شریعت نے روزے نہ رکھنے کا حکم دیا ہے یا روزے نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ مثلا ایک انسان اگر سفر میں ہے تو سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ روزہ رکھنا اگر سفر ایسا ہو کہ جس میں کوئی مشکلات نہ ہو اور آسانی ہو تو پھر روزہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر کوئی مشکلات ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس پر ایسی حالت آتی ہے کہ پھر یہ عبادت کا نہیں رہ سکتا، تو پھر ایسے وقت میں علماء کرام فرماتے ہیں ایسے سفر میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن آج کل کے جو سفر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولیات دی ہیں، آسان سفر ہیں، تو اس سفر میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن بالفرض اگر ایک انسان روزہ نہیں رکھتا تو اس کی گنجائش ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح ایک مریض ہے کہ جس کو خود پتہ ہے کہ میں اس مرض میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو میری بیماری بڑھ جائے گی، یا اس کو ڈاکٹر نے کہا ہو اور وہ ڈاکٹر بھی دیندار ہو۔ دیندار کی شرط علماء کرام نے اس لیے لگائی ہیں کہ اس کو روزہ کی اہمیت کا پتہ ہو کہ اگر یہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو کیا کچھ ملنے والا ہے، یا ایک انسان اگر روزہ توڑتا ہے تو اس کے لیے کتنا خسارہ ہے۔ تو ایک اچھا دیندار ڈاکٹر اگر اس کو کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، میرے بھائیوں یہ بہت بڑے خسارے والی بات ہیں۔ آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ پورے رمضان کے سارے روزے ہم رکھیں گے۔ روزہ دو طرح کا فائدہ دیتا ہے، انسانی جسم کو فائدہ دیتا ہے، دوسری بات کہ انسان گناہوں سے دور رہتا ہے۔ انسانی جسم کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ پیٹ کے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو مختلف دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے وہ تمام بیماریاں ختم فرماتے ہیں۔ جیسے فضائی آلودگیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے ماحول کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ آج کل ہم یہ مثال آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان بائک چلاتا ہے تو کچھ عرصہ بعد اس کی ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے، آئل چینج کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی اللہ رب العزت نے جو انسان کو مشینری دی ہے اور جو انسان کی باڈی ہے، تو اس کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے سال میں روزے مقرر کیے ہیں۔ جو شخص ان روزوں کو پابندی سے رکھتا ہے، ایک مہینہ کے روزے، پھر اس کے معدے کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ مثلا
خون کی کمی یا زیادتی وہ پوری ہو جاتی ہیں اور آنتوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف دوائیوں سے وہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت ایک مہینہ روزے رکھنے کی وجہ سے وہ تمام بیماریاں ختم فرماتے ہیں. تو انسان کا روزے رکھنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. اس لیے اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو اس پر توبہ استغفار کر لے اور آج سے یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے سارے روزے رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. شهر رمضان